لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی رضا کے مختلف طریقے ہیں۔ پھر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، کچھ غریب صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ قد ذہب اہل الدثور، کہ یہ جو مالدار ہمارے صحابہ بھائی ہیں وہ تو بڑے بڑے اجر اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں لوٹ کر ہم سے بھاگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، ہم غریب لوگ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور غریبوں کو کھانے کھلاتا ہے، اب وہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور غریب آدمی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا، صدقہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو بڑے پریشان ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ پھر حضور نے ان کو ایسے صدقے بتائے جو بغیر مال کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، قیامت والے دن ہر عمل کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوگا۔ نماز والے نماز کے دروازے سے جائیں گے، روزے والے روزے کے دروازے سے جائیں گے، اور جو صدقہ دینے والے ہوں گے وہ صدقے کے دروازے سے جائیں گے۔ باب الصدقہ، صدقہ دینے والوں کا دروازہ، وہ وہاں سے جنت میں جائیں گے۔ اب آج ہمارے درس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی صدقہ ہے جس میں پیسہ نہ لگے، مال نہ لگے، اور بیٹھے بٹھائے بندے کو صدقے کا ثواب بھی ملتا رہے؟ تو ہمارے نبی نے ہمیں ہر وہ چیز دے دی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور مالداروں کے نبی تھے، ان کو صدقے کا ثواب بتایا، اور غریبوں کے نبی نہیں ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلُّ تسبیحۃ صدقہ، کہ جب تم کہیں بھی بیٹھے بیٹھے یوں کہو گے سبحان اللہ، کہیں سب سبحان اللہ، اب یہ کہتے ہی ہمیں صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب مالدار نے 100 روپے صدقہ دیے اور ہم نے 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، ایک ہی حساب ہو گیا، بلکہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہنے والا اس سے بھی اجر کے اندر بڑھ جائے، کیونکہ اس کے پیسے دینے میں تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو چپ چپ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس میں تو ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، تم جب بھی یوں کہو گے الحمدللہ، تو الحمدللہ کہتے ہی تمہارے اعمال نامے میں صدقے کا ثواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب کتنی مرتبہ ہم دن میں الحمدللہ کہتے ہیں؟ کھانا کھایا الحمدللہ، صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا، واش روم سے باہر نکلے غفرانک الحمدللہ الذی، ہر موقع پر الحمدللہ کہیں، فارغ وقت میں بھی کہیں، تو ہر الحمدللہ پر ہمیں کس کا ثواب ملے گا بھائی؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو مفت میں گھر بیٹھے ہو رہی ہے، اور صدقہ اپنی زبان سے ہم کرتے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، کہ جب بھی تم کہو گے لا الہ الا اللہ، تو ہر لا الہ الا اللہ کہنے پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب پورے دن میں جتنی دفعہ کہیں صدقے کا ثواب، تو غریب آدمی کے لیے تو سیل لگ گئی صدقوں کی، گھر بیٹھے جتنا مرضی کرتا رہے۔ پھر فرمایا وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، جب بھی تم یوں کہو گے اللہ اکبر، تو ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے پر تمہیں صدقے کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنا آسان دین، کتنے آسان صدقے جس میں پیسہ کوئی نہیں خرچ ہوگا، بیٹھے بٹھائے آپ کے اعمال نامے میں صدقے ہی صدقے اللہ تعالیٰ بھر دیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، یہ مسلم ہی کی روایت ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ،
کسی آدمی کو نیکی کی کوئی بات کہہ دینا، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، بھائی ذکر کیا کرو، تلاوت کر لیا کرو، کوئی بھی آپ نیکی کی بات کسی کو کہتے ہیں، تو جب آپ کسی آدمی کو نیکی کی کوئی بات کہیں گے تو اس ہر بات کے کہنے پر آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ کتنی پیاری موقع مل گیا، گھر میں ہوں تو نیکی کی بات کرتے رہیں، دوستوں میں ہوں بجائے گپ شپ لگانے کے نیکی کی بات کرتے رہیں، تو آپ بات کرتے رہیں گے، آپ کو مفت میں صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے۔ پھر فرمایا وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی آدمی کو کسی برے کام سے روک دینا، جب آپ نے روکا، وہ رکے یا نہ رکے، لیکن آپ نے اس کو روک دیا کہ بیٹا گانے نہ سنا کرو، بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، بھائی سردی ہے یہاں پانی مت بکھیرو دوسروں کو تکلیف ہوگی، ارے تم نے دروازہ کھول دیا اس کو بند کر دیا کرو، یہ برے کام ہیں جن سے ہم کسی کو روک سکتے ہیں۔ تو جس برے کام سے آپ نے کسی کو منع کر دیا، وہ منع ہوا یا نہیں ہوا، لیکن منع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ اب یہ کتنا آسان دین ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی برا عمل دیکھیں محبت سے اس کو روک دیا کریں، وہ رکے یا نہ رکے، ہمیں انشاءاللہ صدقے کا ثواب مل گیا اور گھر بیٹھے مفت کے صدقے لیتے رہے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَفِي بُضْعَةِ امْرَأَتِكَ صَدَقَةٌ، کہ جب شادی شدہ مرد اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اس ملاپ پر اللہ ان کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ آج کل تو سردی ہے لیکن بہرحال جتنے صدقے میں مجاہدہ ہوگا اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس پر صدقے کا ثواب کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر تم بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ تو تمہیں گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا جی ہوگا۔ کہا تم نے اس گناہ کو چھوڑ کر حلال اختیار کیا ہے، اس لیے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دین کتنا مبارک ہے ہمارا، کہ جس میں اللہ نے ہماری ضرورتوں کو بھی دین بنا دیا، ہماری خواہشوں کو بھی اللہ نے ہمارے صدقے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے اللہ دونوں کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو یہ کتنی آسان بات ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ خاوند بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کر ڈالے تو اس لقمے پر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہاں صدقے کا ذکر تو نہیں ہے، ویسے نیکی کا ذکر ہے کہ یہ کتنا آسان دین ہے کہ کھلاتے رہو اور نیکیاں بھی حاصل کرتے رہو۔ اسی طرح نسائی میں ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کہ جب تم سے کوئی ملنے آئے یا تم کسی سے ملنے جاؤ، اپنے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ، کہ جب کوئی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، تو آپ نے اپنے چہرے پر اگر مسکراہٹ ظاہر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسکراہٹ پر اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں ایک ہے کسی سے ملنا، کیا بات ہے، ماتھے پر بل ڈال کر، وہ بیچارہ کچھ کہنا بھی چاہے گا، کہے گا جی نہیں کوئی گل نہیں بس میں چلنا، اور اگر ہم مسکرا کر ملیں گے، وہ جانا بھی چاہ رہا ہوگا، وہ محبت سے بیٹھ جائے گا۔ تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ دکھا کر کسی سے ملنا، آپ روز لوگ 100 بندوں سے آپ ملتے ہیں، اگر 100 دفعہ اپنے مسکراہٹ کا اظہار کر دیا، آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ کتنا آسان دین۔ پھر ترمذی شریف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک آدمی نابینا ہے یا اس کی نظر کمزور ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، آؤ میاں جی میں آپ کو سڑک پار کروا دوں، میں آپ کو گھر تک چھوڑاؤں، میں آپ کو سیڑھی اتروا دوں۔ تو اگر کسی کمزور نظر والے آدمی کو آپ نے راستہ بتا دیا، اس کو تھوڑا راستے پر چلا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک ایک قدم اس کو لے کر چل رہے ہو، تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کتنے بوڑھے ہیں بیچارے، چل نہیں پاتے، نظر کمزور ہے، کوئی نابینا مل گیا تو اس کو پکڑ کے تھوڑا سا راستہ دکھایا۔
اس سے بہتر دین کیا ہوگا؟ اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی کسی کو راستہ دکھانے کا؟ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، لیکن صدقے کا ثواب آپ کو مستقل ملتا جا رہا ہے۔ اب جتنے قدم چلائے اتنے قدموں کا صدقہ ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان اور صدقہ کیا ہوگا؟ اب غریب بندہ کہ جی میں صدقہ نہیں دے سکتا، جی میں تو غریب ہاں، بھائی جتنے تو دے سکتا ہے اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ مالدار کو اتنے اعمال کا وقت نہیں ملتا، وہ آفس میں بزی ہے، اپنی کمپنی میں بزی ہے، اور یہ سارا دن فارغ ہے بیچارہ ریڈی لگا کے، اب اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جتنے صدقے کر سکتا ہے اتنا تو کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نسائی میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان الذی یجہر بالقرآن کالذی یجہر بالصدقہ، کہ وہ آدمی جو اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اعلانیہ کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہو، اور والذی یسر بالقرآن کالذی یسر بالصدقہ، اور جو آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہا وہ ایسے ہے جیسے چھپ کر صدقہ دینے والا۔ اس کا مطلب ہے آپ قرآن آہستہ پڑھے یا اونچا، جب تک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دیتے جا رہے ہیں۔ اونچا پڑھیں گے تو اعلانیہ صدقے کی طرح ہے، آہستہ پڑھیں گے تو چھپ کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ تو قرآن کی تلاوت جتنی دیر کی اتنی دیر صدقے کا ثواب اللہ دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اتنی آیتوں کو پڑھتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اس پر صدقے کا ثواب اللہ دیتے چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ افضل الصدقہ، ایک صحابی نے پوچھا ای الصدقۃ افضل، کہ حضور بہترین صدقہ کیا ہے جو میں کر سکوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سقی الماء، کسی آدمی کو پانی کا پلا دینا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کنواں کھدوایا، کہیں پمپ لگوا دیا، کہیں سبیل لگوا دی، تو گویا کہ آپ پانی پلا رہے ہیں، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی باہر سے آیا ہے تو آپ جلدی سے گئے گلاس میں پانی ڈال کر دیا، لیجئے پانی پیجئے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بچوں کو کہہ دیتے ہیں یا ہمیں کوئی کہہ دے یار پانی پلا دو، اب ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ لیلا تیرے ہاتھ ٹوٹے پہ ہے تو نہیں، اگر میں اس کو پانی پلاؤں گا مجھے صدقے کا ثواب ملے گا، تو اگر وہ خود پیے گا تو میرا اجر ضائع ہو رہا۔ بھائی آپ بیٹھیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، جلدی سے بھاگ کر جائیں پانی لا کر اس کو پلا دیں اور مفت میں صدقے کا ثواب لے لیں۔ اب پانی میں بھائی کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹوٹی کھولیں پانی نکل آیا اور اس کے حوالے کر دیا، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگا، لیکن آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب یہ کتنے اچھے اچھے موقع ہیں، اگر ہم ان کو ہاتھ سے جانے دیں تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پورا دن ہم صدقوں کے انبار لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے موقعوں کو تلاش کرنے کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا وَتَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، آپ کو کوئی آدمی ملا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، یا آپ نے اس کو کہہ دیا السلام علیکم، تو جس جس بندے کو آپ سلام کرتے جائیں گے، جتنے مرتبہ دن میں آپ نے 50 بندوں کو سلام کیا، 100 بندوں کو سلام کیا، فون آیا السلام علیکم، بجائے ہیلو کہنے کے کیا کہیں السلام علیکم، تو آپ نے جب السلام علیکم کہا تو صدقے کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا۔ اب دن میں جتنے ٹیلی فون آتے ہیں آپ کو صدقے کا اللہ موقع دیتے ہیں، جتنے بندوں سے آپ ملتے ہیں آپ کو اللہ صدقے کا موقع دیتے ہیں۔ ہر ملنے والے کو کہیں السلام علیکم السلام علیکم، فون آئے السلام علیکم، گھر میں جائیں السلام علیکم، تو جو بندہ دن میں 100 دفعہ سلام کرے 100 دفعہ صدقہ، 200 دفعہ کرے 200 دفعہ صدقہ۔ اب یہ میرے ہمت ہے کہ میں کتنا صدقہ کر سکتا ہوں، اور یہ وہ صدقہ ہے جس میں پیسہ کوئی نہیں لگتا، مفت میں اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دیتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گئے تو پھر ہم کہاں صدقہ کریں گے بتائیں؟ اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ فقیر بھی 10 روپے سے کم نہیں لیتا بھائی، 5 روپے فقیر کو دو وہ آگے سے کہتا میں فقیر تو بھائی
تو پھر تو ہے کون بھائی؟ پھر یہ بتا۔ اب فقیر بھی 10 روپے سے کم لینے کو تیار نہیں ہوتا، تو اب بتائیں کہ اب روز 10 فقیروں کو دے 100 روپے لگ جاتے ہیں، اتنے تو بھائی کمائی بھی نہیں ہوتی بعض لوگوں کی۔ تو اس لیے اب یہ وہ صدقہ ہے جس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے، لیکن آپ کو صدقے کا ثواب اللہ دے دیتے ہیں۔ پھر ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمَ، کہ تم میں سے کوئی بندہ ابو زمزم کی طرح نہیں بن سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو زمزم کون تھا؟ فرمایا رجل فیما کان قبلکم، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو زمزم۔ کہ حضور یہ کرتا کیا تھا ہم اس کی طرح ہوں؟ کیا کر مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جب صبح اٹھتا تھا نا تو اٹھتے ہی اللہ سے دعا کیا مانگتا تھا؟ اللہم انی قد تصدقت بعرضی لمن شتمنی، یا اللہ جس بندے نے مجھے گالی دی، برا کہا، مجھے کوئی سخت لفظ کہا، میں نے اپنی عزت اس کو صدقہ کر دی، تو میرا صدقہ قبول فرما لے۔ وہ روزانہ یہ کہتا تھا۔ تو ہمارے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ابو زمزم کی طرح نہیں ہو سکتے کہ اٹھتے ہی کہو یا اللہ جس نے کل مجھے گالیاں دی، برا کہا، جو کہا، میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی عزت صدقہ کر دی تو یہ وہ صدقہ ہے جس پر پیسہ تو نہیں لگا، لیکن اللہ نے فوراً قبول کر لیا، اور یہ صدقے جتنے مرضی کرتے تھے۔ اب دیکھو نا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر آ گیا، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، پھر اس نے کندھا ہلا کر کہا ایاک اعنی، بھائی میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تم کوئی ریئیکشن ہی نہیں دکھاتے، نہ مجھے گالی دیتے ہو نہ کچھ کہتے ہو۔ یہ کہنے لگے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تو مجھے گالی دیتا تھا میں تجھے معاف کر دیتا تھا۔ وہ ان کے قدموں میں گر گیا کہ واقعی خاندان رسول کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ یہ ہے اپنی عزت کا صدقہ کہ کوئی ہمیں کوئی سخت لفظ کہے، ہم آگے سے یہ نہ کہیں کی گل مینو تو کہہ رہا ہے، مینو نہیں جانتا میں کون ہوں، نہیں، تو چپ کر دیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خاموشی پر آپ کو صدقے کا ثواب اللہ نے دے دیا، گویا کہ آپ نے اپنی عزت صدقہ کر دی۔ اب اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی، لیکن ہمت بہت لگتی ہے اس کے اوپر، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاہ المسلم، کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم کی کوئی بات سیکھے، یہ بھی صدقہ ہے، پھر آگے دوسروں کو سکھا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب مثلا آپ نے کسی سے کوئی دعا یاد کر لی، اب دعا کا سیکھنا صدقہ ہو گیا، جب آگے کسی کو بتائیں گے وہ بھی کیا ہو گیا بھائی؟ صدقہ۔ اب اس کی مثال، میں نے یہ حدیث جو آپ کو سنائی، پہلے میں نے اس حدیث کو تلاش کیا، پھر اس کو یاد کیا، اب مجھے علم سیکھنے پر صدقے کا ثواب مل گیا۔ اب اگر آپ گھر جا کر یہی بات اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ وہ صدقہ ہے جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ روزانہ کوئی ایک اچھی بات سیکھ لیں، کوئی ایک اچھی بات کسی کو سکھا دیں، سیکھنے پر بھی صدقہ، سکھانے پر بھی صدقہ، اور مفت میں بغیر مال کے صدقے ہی صدقوں کے انبار لگ جائیں۔ بتاؤ اس سے آسان دین کہاں ہوگا؟ اس سے بہترین صدقہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا لیکن صدقے کا ثواب ہمیں برابر ہی ملتا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کہ جو بندہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، اس کو ایک طرف کر دیتا ہے تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتے ہی اس کو صدقے کا ثواب مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کا ثواب دے دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ روزانہ سڑکوں پر گزرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جو ہمارے ملک کا حال ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، سڑکوں پر ہر چیز پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے جو تکلیف دہ ہے تو ہم اس کو ایک طرف کر دیں گے تو ہمیں اللہ اسی وقت صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ اور
اپنی گاڑی اگر آپ ایسی جگہ کھڑی کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوگی، تو اگر ہم نے وہ گاڑی وہاں سے ہٹا کر کہیں اور کھڑی کر دی، موٹر سائیکل دروازے کی بجائے سائیڈ پر کھڑی کر دی، تو ہم نے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے، ہمیں اس پر صدقے کا ثواب اللہ دے دیں گے۔ اب یہ روزانہ کتنے موقع ہمیں مل سکتے ہیں سڑکوں پر آتے جاتے کہ یوں ہم چیزیں ہٹاتے جائیں اور صدقے کا ثواب پاتے جائیں۔ اب ہمیں کتنا اللہ اجر اس پر عطا فرما دیں گے، اس کی بھی بھائی ہم نیت کریں۔ اور اس میں پیسہ کوئی نہیں لگے گا، بس ایک طرف کیا، بغیر پیسوں کے صدقے کا ثواب مل گیا۔ ایسے ہی بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اگر آدمی اپنے آپ کو برائی سے روک لے، تکلیف دینے سے روکے وہ بھی اس میں شامل ہے، برائی سے روک لے وہ بھی شامل ہے۔ دل کر رہا تھا چلو یار کوئی گانا سنتے ہیں، پھر کہا نہیں رہنے دیں، تو جب آپ نے کہا نا رہنے دیں، اس کہتے ہی اللہ نے آپ کو صدقے کا ثواب دے دیا۔ اب روزانہ ہمارے دل میں شیطان کتنے گناہوں کے خیال ڈالتا ہے، تو اگر 50 گناہوں کے خیال آئے اور آپ نے 50 کے 50 ہی پر کہہ دیا نہیں کروں گا نہیں کروں گا، تو آپ کو 50 مرتبہ صدقے کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، اس پر بھی اللہ صدقہ دیتے ہیں۔ اور وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہونے لگی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس کو تکلیف دینے سے روک لیا، اس روکنے پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مثلا آپ کے دل میں آیا کہ چلو میں اونچی آواز میں ڈیک لگاتا ہوں، پھر دل میں آیا کہ نہیں یار پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے نہیں لگایا، تو اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے رک گئے ہیں، اس پر اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دیں گے۔ آپ اپنی موٹر سائیکل پر گاڑی پر آئے اور بیٹھے بیٹھے ٹی ٹی کرنے کی عادت ہے آپ کو، اتر کر گھر کی بیل نہیں آپ نے بجانی، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے ہارن بجانے کی عادت ہے، لیکن آج آپ نے سوچا کہ یار میرے ہارن بجانے سے تو پورا محلہ پریشان ہوتا ہے، تو آئندہ نہیں کروں گا۔ اب آپ گاڑی سے جب اتر کر اپنے گھر کی بیل بجائیں گے اور گاڑی کا ہارن نہیں بجائیں گے، تو آپ نے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکا ہے، اس پر بھی اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کتنے مواقع آتے ہیں جہاں ہم دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں اور نہیں دیں گے تو اللہ ہمیں صدقے کا اجر دے دیں گے۔ اب اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ تو بغیر پیسوں کے کتنے سارے صدقے اللہ نے ہمارے لیے بکھیر دیے، کاش اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے دے۔ پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ جو مسلمان کوئی درخت لگا دے یا کوئی کھیتی اگائے اور اس کے درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں یا اس کے پھل سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، پھل وغیرہ، تو درخت لگانے پر ہر مسلمان کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کوئی ایک درخت لگا دیں، اپنی زندگی میں کوئی ایک پودا ہی لگا کر چلے جائیں، کل کو وہ بڑا درخت بنے گا، جب تک رہے گا ہمیں صدقے کا ثواب اللہ روزانہ عطا فرمائیں گے۔ جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے اس کی نیکی بھی ملے گی اور مستقل وہ صدقہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اب یہ جتنے درخت ہمارے محلوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی بندے نے تو لگائے ہوں گے نا۔ اب جس نے وہ درخت لگایا ہے وہ مر کے قبر میں چلا جائے گا، لیکن صدقے کا ثواب اس کو اس وقت تک ملے گا جب تک وہ درخت دنیا میں موجود ہے، کٹ گیا تو بیچارے کی قسمت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ایک آدھ درخت تو لگائی جائیں مرنے سے پہلے۔ درخت لگانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں وہ لانا تو پڑتا ہی ہے، تو چلو کو 5-10 لگ بھی گئے تو جو ثواب ساری زندگی ملتا رہے گا اس کا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کوشش کریں تھوڑا بہت صدقہ تو ہم ایسا کر ہی دیں۔ پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر لوگوں کے درمیان صلح کروا دو مسلمان لڑے ہوئے ہیں، آپ گئے اور آپ نے جا کر صلح کروا دی،
اور وَيَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ، اور انصاف سے آپ نے کام لیا ہے سلو کروانے میں یا کسی بھی معاملے میں، اگر کوئی بندہ انصاف سے کام کرتے ہوئے اس طرح سلو صفائی کا معاملہ کر دے تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کو اللہ صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ اب ہمیں پتہ چلا میرے دو دوست نہیں بولتے، ان کی سلو کروائی صدقے کا ثواب، گھر میں کوئی اونچ نیچ ہے سلو کروائی صدقے کا ثواب، کہیں بھی کوئی دو مسلمان آپس میں نہیں بولتے آپ سلو کروا دیں، آپ کو اللہ صدقے کا ثواب دیں گے۔ تو انصاف سے کام لینا، ہر معاملے میں آپ سودا دیتے ہیں پورا تول کر دیں انصاف کے ساتھ، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کوئی معاملہ ہے انصاف سے کام لیں، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیں انصاف کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن صدقے کا ثواب پھر بھی اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی عجیب، دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں کیسے کیسے طریقے بتائے۔ فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا، کہ آپ نے کسی آدمی کی مدد کر دی سواری پر بیٹھنے میں، مثلا بوڑھا آدمی ہے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، آپ نے کہا لو میاں جی میرے ہاتھ پہ سہارا رکھ کر بیٹھو، وہ بیٹھ گیا، سائیکل پر بٹھا دیا، کوئی بچہ ہے آپ نے اس کو اٹھا کر گاڑی پر سائیکل پر کہیں بٹھایا۔ تو جب کسی انسان کو سواری پر بیٹھنے میں آپ نے تھوڑی سی مدد کر دی، ہمارے نبی نے فرمایا اسی وقت اللہ صدقے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جب سواری پر سوار، اب بچہ تو نہیں بیٹھ سکتا موٹر سائیکل پر، تو آپ جب اپنے بچے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی بوڑھے کو آپ بٹھا دیتے ہیں آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ ثواب ہم کیوں ضائع کریں کہ بچے سے کہ آپ ہی بھیجا کو چلو بیٹا میں بھی ہاتھ لگاتا ہوں تم بھی ہمت کرو، تاکہ بچہ بالکل سست بھی نہ پڑ جائے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، کہ اگر آپ نے کسی کا سامان، کوئی گٹھڑی ہے، کوئی سامان ہے، کوئی تھیلا ویلا ہے، وہ اٹھا کر اس کی موٹر سائیکل پر سائیکل پر رکھوا دیا، اس کی ریڑھی پر رکھوا دیا، اس کے سر پر رکھوا دیا، تو اس پر بھی اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دیں گے۔ کتنے لوگ بیچارے بعض اوقات سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی سامان گر جاتا ہے، اب وہ نہیں رکھ پاتا اکیلا آدمی، آپ تھوڑا رک جائیں، لو بھائی میں آپ کے ساتھ مدد کرواتا ہوں۔ جب آپ نے اس کے ساتھ وہ تھیلا رکھوا دیا، اس پر اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ یقین کریں گے اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اپنا تھیلا ہو اور گر جائے اور بندے سے اٹھایا نہ جائے، پھر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تب بندہ کو سمجھ آتی ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ریڑھی والے بیچارے، اللہ ان کو ہدایت بھی دے، یہ ریڑھی پر اتنا سامان لاد دیتے ہیں جتنا پورے گھر کا سامان ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات بیچارہ وہ ریڑھی اونچی جگہ پر نہیں چڑھ پاتی، کسی پل کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پر پھنس جاتی ہے، اب اس وقت اگر آپ تھوڑا سا دھکا لگوا دیں گے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس پر آپ کو صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے کہ آپ نے اس کا سامان اوپر چڑھوانے میں اس کی مدد کر دی ہے۔ اب اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا زور لگتا ہے، پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو صدقے کا ثواب اللہ پھر بھی عطا فرما رہے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ کسی سے میٹھا بول دینا۔ کسی نے آ کر آپ سے بات کی، آپ نے فرمایا اچھا بھائی اللہ تمہارے لیے آسانی فرمائے، یہ ایک میٹھا بول آپ نے بول دیا۔ کسی نے آپ سے کہا اوے کدھر چلنا؟ جی میں ادھر ہی جا رہا تھا کسی کام سے، یہ میٹھا بول ہے، یہ صدقہ ہے۔ اب روزانہ اپنی زبان کو میٹھا کر لیں اور میٹھے میٹھے بول بولنا شروع کر دیں تو ہمیں صدقے کے ثواب ملتے جائیں گے۔ اور ایک ہے کڑوا ہو کر بولنا، کی گل میں تینوں کی کیا کی وہ کدھا بولی جانا، تو اس طرح بولیں گے تو پھر تو بھائی کوئی نہیں۔ لیکن اگر میٹھے بول بولیں گے، ہر میٹھے بول پر اللہ ہمیں صدقے کا ثواب دیں گے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بھائی عبید اللہ صاحب ہوتے تھے، عمار کے ابا جی، تو ادھر ان کی دکان تھی، تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک سائیکل والا نوجوان، پتہ نہیں اس کو چلانی نہیں آتی تھی یا بس وہ امبیلنس ہو گیا، وہ سیدھا آ کر ان کے بیچ میں لگا، سائیکل والا بھی گر گیا، وہ بھی گر گئے۔ تو میں وہیں کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اٹھ کر اس کو اٹھایا سائیکل والے کو،
اور اس سے کہنے لگے یار مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہوتا کیا کہ اسے مکہ مارتے، تو انا ماں تینوں نظر نہیں آندا، مینوں کھلوتے دے وچ سائیکل مار، حالانکہ وہ بالکل کنارے پر کھڑے تھے، قصور سائیکل والے کا ہے۔ تو کہنے لگے یار میری غلطی ہے، مجھے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ یہاں سے گزر رہے تھے، میں کھڑا تھا اس لیے بیچ میں ٹکر ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ خیر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتا جی میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں، بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا 3 دن لگا لو جماعت میں۔ پھر وہ فوراً سے روزے پر تیار ہو گیا۔ میٹھا بول دوسرے کا دل جیت لیا کرتا ہے، اور صدقے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو نیت کر لیں بھائی، میٹھے میٹھے بول لیا کریں۔ پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، کہ جو قدم آپ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ گھر سے نکلے، گھر سے مسجد تک آپ نے 400 قدم اٹھائے، 400 صدقے کا ثواب آپ کو اللہ نے دے دیا۔ اب جو جتنی دور سے پیدل آتا ہے اس کو اتنے صدقے کا ثواب، اگر کوئی معذور ہے تو وہ موٹر سائیکل یا سائیکل پر آتا ہے تو جتنی دفعہ اس کا ٹائر گھومے گا اتنی دفعہ اس کو اللہ صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ ایک ٹائر کا گھومنا 1 قدم کے برابر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اب اگر ہم لمبا راستہ اختیار کریں اور زیادہ قدم، صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے اور صدقے ہمارے زیادہ ہو جائیں۔ اب یہ کتنا پیارا دین ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی پیدل چل کر آنے میں؟ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، لیکن صدقے کا ثواب ہمیں اللہ روزانہ دیتے جا رہے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنے قدم، کتنے صدقے، سبحان اللہ۔ غریب آدمی کو اللہ نے کتنے موقع عطا فرما دیے صدقے کرنے کے، اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے، اللہ ہمیں صدقے کا ثواب دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح صدقوں سے جو ہے وہ محروم کر دیا کریں۔ ایسے ہی نسائی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الخازن الامین احد المتصدقین، کہ آپ کا جو منشی ہے دکان پہ، جس کو آپ نے پیسوں، کیشیئر جس کو کہتے ہیں، وہ کیشیئر اگر وہ امانت داری سے جتنے پیسے لے گنے اور امانت داری سے پیسے روزانہ مالک کو دے دیا کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے پیسے یہ گن رہا ہے اور جتنے پیسے یہ دے رہا ہے، اگر امانت داری سے کام کرتا ہے، روزانہ 1,00,000 روپے گن کر مالک کو پورے دیتا ہے تو 1,00,000 روپے صدقے کا ثواب، اور کروڑوں روپے گنتا ہے تو کروڑوں روپے صدقے کا ثواب۔ کیوں؟ 1 روپے میں یہ ہیرا پھیری کر سکتا تھا، یہ نہیں کرتا، تو جتنی ہیرا پھیریاں چھوڑتا جائے گا اتنے صدقے بڑھتے جائیں گے۔ اب جو کیشیئر روزانہ ہزاروں گنتا ہے وہ ہزاروں صدقہ کرتا ہے، جو لاکھوں گنتا ہے وہ لاکھوں صدقہ کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ امانت داری سے کام کرے، ڈنڈیاں نہ مارے کہ 100 روپے بتا دیے اور تھے 98 روپے، 2 روپے کی ڈنڈی لگا لی، اور 500 کی کاپی تھی، 1 نوٹ کم ہے اور جناب اس کو سٹیمپ لگا کے دے دیا۔ نہ، اگر ایسا کرے گا پھر تو گناہ ہے۔ امانت داری سے جو بھی منشی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جتنے پیسے گنے گا اتنے صدقے عطا فرمائیں گے۔ یار اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا کہ پیسے اس کے ہاتھوں سے گئے، جیب سے نہیں گئے، ہاتھوں سے گئے ہیں، لیکن جتنے چلے گئے اتنے صدقوں کا ثواب اللہ اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ اب ہم نیت کریں، امانت داری بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ مستقل صدقوں کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کتنے سارے صدقے آپ کے سامنے آ گئے۔ اب دیکھو ان میں سے روزانہ ہمیں کتنے صدقے کرنے کا موقع ملتا اور پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو اب نیت یہ کر لیں، آج کے بعد میں نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں غریب ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا، میں نے یہ سمجھنا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، پیسہ نہیں ہے لیکن صدقوں کا تو اللہ نے موقع بہت دے رکھا ہے مجھے۔ اب بچہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا صدقہ کرو، اللہ بیماری دور کر دیں گے۔ اب پیسے نہیں ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، صدقے کا ثواب مل جائے گا، گھر سے بیماری دور ہو جائے گی۔ تو کتنے صدقے ہمارے پاس اس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ ان کی نیت تو آج کر لیں کہ آج کے بعد ہمارا اعمال نامہ صدقوں سے بھرا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟